دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا رب آمين يا رب العالمين. ہم لوگ دیکھ رہے تھے سورۃ المائدہ. اس میں پھر ہم لوگ کہاں پہنچے تھے کہ آیت نمبر 57 to 58 کہ believers do not take as protector those who were given the book before you, or the infidels who mock your religion or think with it. Fear God if you are true believers. When you raise the call pair, they take it as a joke and a sport. It is because they do not understand. یہاں پر ڈسبلیور کی بات ہو رہی ہے. کون اہل کتاب خاص طور پر. وہاں پر کیا ہو, اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو اہل کتاب ہو, جو ڈسبلیور ہیں وہ لوگ, تم لوگ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ. رائٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ریلیجن کو موک کرتے ہیں, یعنی تو تمہارے ریلیجن کی مذاق اڑاتے ہیں. اور جب تم لوگ اذان دیتے ہو تب وہ لوگ اس کو جوک میں لیتے ہیں, کھیل پہ اس کا کھیل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں. یہ اسپیسیفک آیات ہے جو لوگ اس کا بہت ہی مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو ڈسبلیور ہیں, جو اللہ پر بلیو نہیں کرتے ہیں یا جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں, یہاں پر تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دوست مت بناؤ, یعنی نان مسلمس کو دوست مت بناؤ. لوگ اس آیات کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہاں پر. تو اچھا اب ذرا دیکھیے, اگر ایسا ہے کہ قرآن یہ کہے کہ کسی بھی نان مسلم سے تم دوستی مت کرو, یعنی ہم یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا, اور آپ کو بلیو نہیں ہوگا کچھ مسلمان لوگ سو کالڈ وہ اس آیات کو کوٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا کہ تم کسی بھی کرسچن یا ہندو یا جو سے دوستی مت کرو. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی ڈسبلیور ہے اس سے دوستی مت کرو. صحیح میں ایسا ہے کیا صحیح میں ایسا ہوگا؟ بالکل نہیں. اگر ایسا ہو تو محمد رسول اللہ کیوں یہودوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے سے قائم کیے تھے؟ کیوں یہودی کو ہیلپ کرتے تھے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی میں کوئی بھی ہو, چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان, اگر وہ بھوکا ہے تو تم کو اس کو کھلانا ہے. رائٹ. اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانی انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اچھے تعلقات قائم کر کے دکھایا ہے ڈسبلیور سے, جو نان مسلم سے اس وقت کے. یہ اسپیسیفک آیات ہے کس کے لیے؟ جو لوگ یہاں خود لکھا ہوا اسلام از اے ٹولرنٹ اینڈ اکوموڈیٹنگ ریلیجن, بٹ لیکن جب کنوکشن اینڈ میٹر آف بلیف کی بات آتی ہے, جو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں, یا جو لوگ مذاق اڑانا مطلب جو اصل میں دشمن ہے آپ کے ریلیجن کا, اس کے ساتھ آپ دوستی نہ رکھیں. یہ اسپیسیفک بات کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے, اور مدینے میں اہل کتاب جو تھے وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن بن گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب کے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول جھوٹ موٹ کا کر لیے تھے اور وہ منافق بن گئے تھے, اور منافق بننے کے بعد وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے. اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سے جو بھی اہل کتاب کے لوگ ہیں, جو لوگ خاص کر کے ریبائز, جو لوگ کسٹوڈین تھے جوز اور عیسائی کے, عام جوز اور عیسائی کے بارے میں یہاں بات نہیں کہا جا رہا, جو لوگ صحیح میں نفرت کرتے تھے اسلام سے, رائٹ, جو لوگ دشمنی کرتے تھے, وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے تم دوستی مت رکھو. لیکن یہاں بالکل نہیں, عام جوز یا عام کرسچن یا عام ہندو یا عام سکھ یا عام کوئی بھی ریلیجن, یا آپ عام ایتھیسٹ کوئی بھی ہو جو آپ کے ریلیجن کے بارے میں کچھ برا نہیں کہتا ہو یا آپ کے ریلیجن کے بارے میں مذاق نہیں اڑاتا ہو, آپ اس سے دوستی مت کیجیے. اب بھی یہ ہوتا ہے اپلائی. اب بھی آپ دیکھیں 90% آف ہندو کیا آپ کے ریلیجن کے بارے میں کچھ برا کہتے نہیں کہتے, تو آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں, رائٹ.
اور स्वाभाविक सी बात है, अब भी अगर कोई मेरे रिलीजन को मॉक करे तो हम तो उससे दोस्ती नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसलमान होकर अगर कुरान का मजाक उड़ाता हो तो हम उससे दोस्ती नहीं रखने वाले, राइट? क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर ये एथिक्स होना चाहिए कि वो हर एक रिलीजन का वो रिस्पेक्ट करता हो, चाहे वो उस रिलीजन को पसंद नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि आप इस्लाम को नहीं पसंद करते होंगे और आपका एक अपना तर्क है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल है। बट इट डजेंट मीन कि आप किसी मुसलमान के सामने उसका इंसल्ट ही करें, उसका मजाक उड़ाए। आपके इख्तलाफ आपके अपने एक जगह पर है, तो ये साफ बात है। यानी यहाँ पर खास तौर पर उसका कहा जा रहा है जो कि एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लामिक जो काम कर रहे हैं उससे आप दोस्ती ना रखें, राइट? उसी कॉन्टेक्स्ट पर ये बात कही जा रही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है नमाज कायम रखें विद अदर बिलीवर्स एंड द बिलीवर ऑफ द पार्टी ऑफ गॉड। और यहाँ पर वेट यहाँ पर नमाज और ह्यूमिलिटी की बात की जा रही है। किसको? मुसलमानों को, तो कि तुम नमाज कायम रखो और ह्यूमिलिटी इसके साथ रहो। उसके बाद यहाँ पर सेम कॉन्टेक्स्ट में है किताब में को कहा जा रहा है आयत नंबर 68 कि say the people of the book, you shall achieve nothing until you implement the Torah and the gospel and all that is revealed to you from your Lord. What has been revealed to you, O Muhammad, peace be upon him, from your Lord will increase the high hardness and unbelief of many of them, but do not grieve for the unbelievers. हम इसके यहाँ मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अहले किताब कि तुम कभी भी उतना तुम हाई मकाम पर नहीं जा पाओगे जब तक कि तुम अपने अपने तौरा यानी अपने इंजील और इंजील और जबूर जो तुम्हारे रब के तरफ से है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान आप पर नाजिल हुआ है वो लोग उसको सुनकर और डिसबिलीफ में बढ़ जाएंगे, इसलिए आप उनसे लिए उनके लिए गमगीन ना हो। दैट मीन्स कि सबसे पहले अहले किताब को यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे इंजील और जबूर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनका नाम भी है, लेकिन फिर भी वो लोग इस कुफ्र में और बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, इसलिए वो लोग कुफ्र करेंगे, लेकिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसके लिए टेंशन ना ले। उसके बाद ayat number 78, those Israelites who discover we caused by David and Jesus son of Mary because of their disobedience and transgression they never used to। मतलब कि यहाँ पर कुछ इजराइट्स हैं, कुछ बनी इसराइल जो डेविड और जीसस जो ईसा इब्न मरियम है, वो उन लोगों को कर्ज किए हैं, उन लोगों को बददुआ दिए हैं। क्यों? क्योंकि ईसाई का जो बनी इसराइल थे उनका रॉन्ग डूअर थे, वो लोग जुल्म करते थे नबियों पर, अब बहुत ज़्यादा जुल्म किए, राइट? इसीलिए यहाँ पर उनके बारे कहा जा रहा है। यहाँ पर अहले किताब के ही बारे हैं लगभग। अहले किताब को एड्रेस करने के बाद फिर अल्लाह यहाँ पर मुसलमानों से फरमा रहे हैं, believers do not forbid the wholesome things which God made lawful to you, but do not transgress, because God यानी अल्लाह does not love those the transgressor। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि ए मुसलमानों, तुम अल्लाह ने जो तुम पर फ़र्ज़ किया है, यानी जो अल्लाह ने लॉ तुम्हारे लिए भेजा है, उस लॉ में जो भी हलाल चीज़ है उसको तुम खुद से हराम मत करो, तुम उसको खुद से फोरबिड मत करो और हद से तजावुज़ मत करो, क्योंकि अल्लाह हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता है। यह किस कॉन्टेक्स्ट पर? वहीं बनी इसराइल अहले किताब के कॉन्टेक्स्ट पर, यानी उन अहले किताब को अल्लाह इंजील और ज़बूर दिया, लेकिन उन्होंने इंजील और ज़बूर के हिसाब से फैसला नहीं किया, और जो इंजील और ज़बूर में जो हलाल था उसको हलाल नहीं समझा, जो हराम था उसको हराम नहीं समझा। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं, इसीलिए अल्लाह मुसलमानों को याद करा रहे हैं कि तुम उन अहले किताब जैसा मत बन जाना जो कि अपने अल्लाह के लॉ को खुद से चेंज करके और खुद ही हलाल हराम को वो लोग करते थे। सो
اس کے بعد یہاں پر قرآن سننا میں emphasize کیا جا رہا ہے کیا when it is said to them come to that which God has revealed and to the messenger they say sufficient of us is the faith we have inherited from our fathers even 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 through their fathers were so ignorant and misguided. I love this آیات کیا ہے کہ جب ان اہل کتاب کو یہ کہا جاتا ہے جب ان سارے ڈسبلیور کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی طرف ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو فیتھ ہے جو ہمارے باپ دادا انہیرٹ کیا ہم کو وہ ہمارے لیے سفیشینٹ ہے وہی ہمارے کافی ہے. تو اللہ اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کیا تمہارے باپ دادا اگر جاہل ہوں گے اور یا مس گائیڈڈ ہوں گے راہ کو بھولے ہوئے ہوں گے راہ کو بھٹکے ہوئے ہوں گے کیا تم بھی ان تمہارے باپ داداؤں کی طرح راہ کو بھٹک جاؤ گے. یہ اللہ ٹاٹ کر رہے ہیں سارے اہل کتاب کو اور سارے ڈسبلیور کو رائٹ. اور یہی اسی کے ساتھ یہ آیات ہم یہ سورہ ہم ختم کر دیے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ سورہ اس کے دی آفٹر سورہ الانعام کے بعد جو سورہ ہے آئی تھنک سورۃ الاعراف شاید انشاءاللہ وہ ہم لوگ سورہ کریں گے. بارک اللہ علیکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. ہاں جسٹ بتا دے رہے ہیں کہ ہم نے اس سورہ سے کیا سیکھا ہے اتنے لمبے ٹائم سے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں 3 آڈینس مسلمان عیسائی اور بنی اسرائیل یعنی جوز سب کو یہاں پر جو ہمارے لیے جو مسلمانوں کے لیے جو یہاں پر اس سورہ میں تھا کہ جو غلطی بنی اسرائیل وتھ عیسائی جو غلطی کیا ہے وہ ہم لوگ نہ دہرائیں. یعنی بنی اسرائیل نے صرف رول اور ریگولیشن میں دھیان دیا اور ان کے اندر اللہ کا ایمان اللہ سے ڈر ختم ہو گیا. اور فلپ سائڈ جو عیسائی تھے وہ لوگ رول اور ریگولیشن کو بالکل سائڈ کر دیا اور صرف اللہ کے پیار میں کہ ہاں ہم کو اللہ بہت پیار کرتا ہے ہم کچھ بھی گناہ کریں تو ہمیں اللہ معاف کر دے گا. اور وہ لوگ خود کو اللہ کا بیٹا کیا جاتا ہے نعوذ باللہ رائٹ. تو اور 2 ایکسٹریم تھا اس لیے اللہ کہتا ہے کہ دونوں ایکسٹریم جو ہے تم دور رہو تم اللہ سے پورے شدت کے پورے کمپلیٹ اللہ پر فیت رکھو اور اللہ نے جو تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس پر کمپلیٹلی بلیف رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. بارک اللہ علیکم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم.